الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ 30واں پارہ شروع کیا جائے گا۔ ہماری آج کی 26ویں تراویح میں 30واں پارہ نصف تلاوت کیا جائے گا اور انشاءاللہ کل 27ویں تراویح میں 30ویں پارے کو مکمل کیا جائے گا۔ 30ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ نبا سے۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، یہ تینوں صورتیں اور سورہ تکویر اور اس کے بعد سورہ انفطار، یہ 5 صورتیں۔ یہ 5 صورتوں کا بنیادی اور مرکزی مضمون قیامت ہے۔ عبس وتولی میں تھوڑا سا مضمون مختلف ہے۔ یہ صورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اس طرح کے کفار یہ کہتے تھے کہ آپ بار بار قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو وہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ لے کر آئیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے آپ واقعتاً سچ بولتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں۔ تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم یہ ہے، اور والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور پھر اس کے بعد اذا الشمس کورت، اور پھر اذا السماء انفطرت، یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ عبس وتولی میں بھی وہی چیز ہے، البتہ تھوڑا سا مختلف مضمون ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے زعماء قریش آئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئے، تو آپ کی طبیعت ناتواں پر تھوڑا سا گراں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ یوں بل آیا، تو اس کو کہتے ہیں آباسا، عربی میں اس کو کہتے ہیں آباسا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بار بار مخل ہونا یہ برا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن آئی، بس اتنی سی بات ہوئی۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ کوئی نابینا آدمی ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جاتی، او یذکر فتنفعہ، چلو اصلاح نہ ہوتی، اس کو نصیحت مل جاتی اور وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی۔ اما من استغنی، یہ جو کفار بڑے بڑے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کی فکر میں لگے ہو، وما علیک الا آپ کی ذمہ کچھ نہیں ہے اگر وہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے۔ واما من جاءک یسعی، جو شخص محنت کر کے آیا، وہو یخشی، وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، اور آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، کلا، نہ ایسا مت کرے، ایسا مت۔ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی بات ہے کہ طالب دین اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے۔ یہ طالب دین کا درجہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہو گیا کہ بڑے بڑے زعماء قریش، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس کا دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے۔ دنیاوی سٹیٹس آپ یہ سمجھیں کہ عرب میں گھوڑوں کے بھی سلسلہ نسب ہوتے تھے، گھوڑوں کے سلسلہ نسب ہوتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، آپ دیکھیں ام مکتوم ماں کی طرف نسبت ہے، باپ کی طرف نسبت بھی نہیں، یعنی ایسے صحابی۔ اور پھر سٹیٹس کیا ہے جسمانی کے، انجاء الاعمی کے مادر ذات نابینا، پیدائشی نابینا ہے جن کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کے بعد دنیاوی سٹیٹس ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چونکہ مادر ذات نابینا تھے تو ان کو سطر کا صحیح دھیان نہیں رہا کرتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک مرتبہ دیکھ لی تو آپ ہمیں احتجبہ میں اس سے پردہ کرو کہ سطر کا دھیان جو ہے وہ کم ہوتا تھا، اس لیے کہ مادر ذات نابینا تھے، پتہ نہیں تھا، معذوری ایسی تھی۔ تو ایک طرف ایک شخص اسٹیٹس وائز، ایک شخص دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کیا ہے، لیکن اس کو دین کی طلب ہے، صرف دین کی طلب ہے، اب آگے وہ فائدہ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا اس کا احتمال ہے، صرف ایک احتمال۔ اور دوسری طرف کتنے بڑے بڑے زعماء ہیں، ان کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، ان کا ایجوکیشن لیول بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ دین کی طلب نہیں ہے، اللہ نے کہا چھوڑو ان کو،
ان کو چھوڑو، یہ جو طالب ہے اس کی طرف آؤ۔ تو دیکھو جی، اللہ کی نظر میں جو شخص دین کا طالب ہے اس کا اسٹیٹس کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی دین کی طلب رکھیں، دین سیکھنے کی طلب رکھ لیں، تو آپ خود دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ایسے بندے کا اسٹیٹس کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ ویل للمطففین، سورہ مطففین ہے، یہاں پر جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو نصیحت کی گئی، پھر نماز کے حوالے سے نصیحت ہے، اور پھر اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کا تقابل اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، پھر تقابل دنیاوی اعتبار سے اور پھر تقابل اخروی اعتبار سے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور پھر کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، برے لوگوں کا نام اعمال وہاں سجین میں ہو، نیک لوگوں کا اعمال علیین میں ہوگا، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، وہ علیون کیا، پھر وہاں سے قیامت کا تذکرہ، پھر اس کے بعد آگے قیامت کا تذکرہ سورہ انشقاق اذ السماء انشقت، اس کے اندر سجدہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، یہاں پر پھر اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھائی، اور قسم اپنی ذات کے متعلق چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ واقعہ سنایا جو اخدود میں پیش آیا تھا۔ اصل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس، وہ لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، تو عبداللہ بن تامر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک متبع تھا، عبداللہ بن تامر کو سلیکٹ کیا گیا کہ اس کی سلطنت کی حفاظت کے لیے جو جادوگر ہے اس کا یہ نائب بنے گا۔ پوری سلطنت کے بچوں کا امتحان ہوا، اس میں عبداللہ بن تامر کامیاب ہوئے، اور پھر یہ اس سے جادوگری سیکھنے جانے لگے، لیکن راستے میں راہب پڑتا تھا، اس راہب سے انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا، تو پھر کچھ تجربہ ہوا جس سے پتہ چلا کہ راہب برحق ہے اور جادوگر جو ہے برکفر ہے، لہذا اس نے اللہ پر ایمان کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور بڑا طویل واقعہ ہے، بالآخر پوری قوم عبداللہ بن تامر پر ایمان لے کر آئی، تو بادشاہ نے پوری قوم کو خندق میں آگ جلا کے جھونک دیا اور قتل کر دیا۔ تو یہ عبداللہ بن تامر کا یہاں پر واقعہ ہے، یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ اور یہ، لیکن ان میں سے دو بندے بچے، اور بچ کے وہ آگے چلے گئے اور قیصر روم کے پاس گئے۔ قیصر روم نے دو لشکر بھیجے، فرحاد اور ابرہا کے، جس نے ذو نواس کو تباہ و برباد کیا، اور پھر ابرہا نے دوبارہ لشکر کشی کعبۃ اللہ پہ کی، تو اس کا تذکرہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں۔ تو یہ سارا ایک سیریز بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، انسان کا ذکر ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا اور انسان کی اصلیت کیا ہے، اور پھر اس کا جو حاصل و خلاصہ ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح و تقدیس کرے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ساری صورت ہے جس میں اللہ نے اپنی ذات کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ بڑی اعلیٰ صورت ہے، نبی علیہ السلام ہر جمعے میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے، جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی لازمی پڑھتے تھے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کا ذکر ہے سورہ غاشیہ کے اندر، اور اس کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں انسانوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، غربت کے اندر بھی اور سہولت کے اندر بھی، غربت کے اندر بھی اور عیاشی کے اندر بھی اللہ کا شکر گزار، اور دوسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ انسان کو اکرام دیتے ہیں تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتے ہیں میرے اللہ بڑے اچھے ہیں، میرے اللہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اس کو نہیں ملتا تو کہتے ہیں اللہ کو ہم سے کیا دشمنی، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا، ان کو تو اتنے دیے، ان کو تو اتنے دیے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ ایک انسان کی فطرت بیان فرمائی ہے۔ پھر وجہ بتائی ہے کہ اس کی کیا وجہ اس کی ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کرتے ہو، اللہ کی طرف سے بھی تمہارے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ ہوگا۔ پھر قیامت کا تذکرہ عجیب طریقے سے ہے۔ پھر لا اقسم بہذا البلد، فتح مکہ کا واقعہ ہے، یہاں ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 17 رمضان 8 ہجری مکہ کو فتح فرمایا، تو پھر یہ لا اقسم بہذا البلد اس کا ذکر ہے۔ پھر یہاں پھر وہی انسان کی اصل سرشت اور فطرت کا ذکر ہے۔
اس کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، انسان ہی کی سرشت ہے، 7 قسمیں کھا کر 8 قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت کو بیان کیا کہ قد افلح من زکا، جو اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے وہی بندہ کامیاب، وقد خاب من دساها، اور جو غفلت میں چلا جاتا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے۔ پھر آگے قوم سمود کا قصہ سنایا۔ پھر واللیل اذا یغشی، یہ بھی انسان کی بناوٹ اور انسان کی رہنمائی، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، سورۃ اللیل ہے۔ اس کے اندر ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، 2 قسم کی کوششیں، ایک کوشش ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ایک تو یہ بخیل آدمی ہے اور برائی کی طرف لگا ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور سخی آدمی ہے تقوی سے رہتے ہیں۔ 2 قسم کی خصلتیں، بڑے عجیب و غریب مضامین، اور ایسے عجیب و چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن مضامین ایسے عجیب و عجائب و غرائب قرآن میں ایسے بھرے ہوئے ہیں۔ انسان کسی ایک صورت پہ عمل کرنا چاہے، کسی ایک آیت پہ عمل کرنا چاہے تو وہ اس کی رہنمائی کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ بند ہوا، اور کچھ عرصے تک بند ہوا تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان، تو کچھ لوگوں نے آپ کو تانے دیے، لگتا ہے آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پرواہ نہیں فرما رہے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، تو آپ کے چہرے پہ ایسا غم آیا تو اللہ نے 2 صورتیں نازل، اکٹھی 2 صورتیں نازل فرمائی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہو کہ اکٹھی 2 صورتیں نازل ہوں، کہ جیسے بعض لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی بات ختم ہی نہیں ہوتی، وہ آپ سے اتنی زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بات ختم ہی نہ ہو بلکہ بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ اس درجے کی ظاہر بات ہے، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن ایک صورت ختم ہو کے دوسری صورت بھی بیان کرنا یہ ایک درجے کا اظہار محبت ہے، یعنی جیسے محبت میں بے قراری کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسی والضحی واللیل اذا سجی، یہاں پہ اللہ کے نبی کی ہی قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد الم نشرح لک صدرک، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، لیکن دراصل دونوں صورتیں الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی تکریم کو بتایا، والتین والزیتون وطور سینین، انسان کی تکریم کہ انسان بائی ڈیفالٹ انسان احسن تقویم ہے۔ اب یہ اپنے ڈیفالٹ کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہم ایٹامک پاور ہیں، ہم اپنی پاور کو سنبھال کے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس کے اوپر ہمیں ریسورسز خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے انسان بائی ڈیفالٹ احسن تقویم ہے، یعنی کائنات کی سب سے اونچی مخلوق ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان بائی ڈیفالٹ احسن تقویم ہے، لیکن جب وہ اپنے اسٹینڈرڈ کا خیال نہیں رکھتا تو ثم رددناہ اسفل السافلین، انسان اسفل سافلین کی طرف گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس سے جوڑ ہے کہ انسان احسن تقویم پہ جب رہتا ہے جب وہ اقرأ کرتا رہتا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو انسان کو چاہیے کہ وہ احسن تقویم پہ رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہے، اپنی دینی دنیاوی ترقی میں لگا رہے، ایسا نہیں کہ بس ایک جگہ کے سمن بکمن ہو گیا، نہیں، اس کو اپنی اپ گریڈیشن میں لگنا ضروری ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ انسان کو حکم یہاں پہ ایک طریقے سے مل رہا ہے کہ تم ترقی کرو، اچھا گھر بنایا اس سے اچھا گھر بناؤ، اچھی فیکٹری بنائی اس سے اچھی فیکٹری بناؤ، اچھی تعلیم حاصل کی اس سے بھی زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرو۔ ان آیات کے اندر حکم، ہم تو ایک جگہ پہ آ کر رک جاتے ہیں، یہ بالکل پسند، اسلام کا مزاج ہی نہیں، اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں ایک جگہ پہ آ کر رک جانا، بلکہ پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کا کام فن سے ریلیٹڈ ہے، اپنے فن کو آپ اپ گریڈ کرتے رہیں، اس سے آگے بڑھیں، تو ان آیات میں یہی ہے۔ اور یہاں دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہیں بھی دینی تعلیم کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ خاص طور پہ جو تعلیم خلق، علق اور اکرم اور علم بالقلم، علم کوئی بھی علم ہو، ہاں صحیح مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، کوئی بھی علم ہے اللہ کو پسند ہے، ہاں جادوئی سفلی علم نہ ہو
یعنی ایسے علوم جو دوسروں کو نقصان دینے والے ہوں وہ علوم نہ ہو. دنیاوی دینی کوئی بھی علم اس میں شامل ہے. البتہ ایک بات واضح ہے کہ دنیاوی علم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ دینی علم کا امتزاج انتہائی ضروری ہے. اگر وہ امتزاج نہیں ہوگا تو وہ جو علم ہے وہ انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ تجربے سے بات ثابت. اور بہت سی چیزیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان ہے. سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، مشرکین سے کچھ شکوے شکایتیں اور اہل ایمان کی کچھ مدح و ثنا. پھر اس کے بعد پھر وہی قیامت کا تذکرہ چلتا ہے سورہ زلزال سے، والعادیات سے، القاریہ سے، الحاقم التکاثر سے. یہ قیامت کا تذکرہ کرنے والی صورتیں ہیں. اور اس کے بعد انسان موضوع، اگلی صورت کا موضوع انسان ہے، والعصر. پھر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پھر اس کا موضوع انسان ہے. اور الم تر کیف اس کے بعد ہے جو میں نے آپ سے سورہ بروج سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد قریش کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش تو فی نفسی یعنی بائی ڈیفالٹ بہت اچھے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے عزت دی. عزت کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو عزت دی. جب اللہ کے گھر کو عزت دی تو اللہ نے بھی ان کو عزت دی. پھر اصل عزت کیا ہے کہ وہ ایمان کی طرف آئیں. اس کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین، یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، لوگوں کو خیال کرنے کا حکم دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے اکرامی کرنے والوں کو انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے سے جواب ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ چیلنجز کیے تھے تو ان کے دین سے برات کے لیے قل یا ایھا الکافرون ہے. پھر فتح مکہ پر نازل ہونے والی آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتداءً تبلیغ فرمائی تو ابو لہب نے کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم بن لک سائر اليوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے ہم سے یہ کہا. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا تب تک یدا ابی لہب. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کریں اب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے. چنانچہ ایسے ہی وہ طویل واقع ہیں. پھر اس کے بعد مشرکین نے کہا کہ ہم تو ہر چیز کا نسب کا دھیان رکھتے ہیں، ہر چیز کے حسب کا دھیان رکھتے ہیں. ہمارے پاس گھوڑوں کے نسب کا دھیان بھی ہے، ہمارے پاس بکریوں کے نسب کا دھیان بھی ہے. لہذا اب آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ایک عورت کا دودھ دو بچوں نے پی لیا تو دونوں بہن بھائی بن گئے. امام شافعی چونکہ مکی تھے اور خالصتاً مکی تھے، اور مکہ میں اس چیز کا بھی دھیان رکھا جاتا تھا کہ بکریوں کا نسب بھی رکھا جائے. تو وہ فرماتے تھے اگر کسی دو بچوں نے ایک بکری کا دودھ بھی پی لیا تو دونوں بہن بھائی بن جائیں گے. یعنی ابتداء ان کا یہ فتویٰ تھا. تو جب اتنی زیادہ ان کے ہاں نسب کا دھیان تھا تو وہ کہتے تمہارے اللہ کا کیا نسب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے. تو پھر یہ سورہ اخلاص ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہو کہ اللہ احد ہے. احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے. مثل کا معنی یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اور مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات والا کوئی نہیں. جیسے یہ پنکھا اس پنکھے کی طرح، جیسے یہ پنکھا پیڈسٹل فین کی طرح ہوا دیتا ہے، تو مثل بھی ہے اور مثال بھی ہے. یعنی اس کی طرح کی چیز بھی موجود ہے، اس کی صفت کی چیز بھی موجود ہے. لیکن احد جو ہے، احد کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی شکل میں کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، نہ بڑھت میں کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، نہ حجم میں کوئی برابری ہو سکتی، مثل ہو سکتی ہے. یعنی کسی چیز میں کوئی مثل ہو نہیں سکتا، اور نہ اس جیسی صفات کسی میں ہو سکتی ہے اللہ جیسی صفات. تو احد اس کو کہتے ہیں. ورنہ کوئی اکیلا ہے تو اس کو واحد کہہ سکتے ہیں، لیکن احد کا معنی یہ اللہ الصمد. صمد کا مطلب ہے بے نیاز. مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہے، نہ پیدا کرنے میں کسی کا محتاج ہے. جیسے ہوں گے نا ہماری پروڈکٹ سمر بون، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. یہ تو ایک اس سے نکالا. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے نکلتی ہو، یعنی کوئی اس کی اولاد نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ نکلا ہو، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اس کو بیان کیا. سورہ اخلاص اتنے بڑے بڑے مضامین ہیں، کہاں تک بیان کریں گے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا، بھول جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں.
تو اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، 11 آیتوں کی صورتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا اور جادو کے اندر 11 گرہیں لگائی گئیں، تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، جیسے والضحیٰ اور علم نشرہ نازل ہوئی، ایسے یہ دونوں صورتیں بھی اکٹھی نازل ہوئی ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں 5 آیتیں، دوسری صورت میں 6 آیتیں، تو یہ 11 آیتوں والی آپ پڑھتے تھے، آپ نے 65 مرتبہ اس کو پڑھا، 2 کیا اور پھر ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی اور آپ کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوا، تو یہ سورہ اس کے لیے ہے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا تکفیک من کل شر و تکفیک من کل ورد، کائنات کے سب سے بڑے آدمی کے اوپر جادو کا اثر ڈالنے کے لیے سب سے بڑا منتر چاہیے تھا، اور اس سب سے بڑے منتر کو کھولنے کے لیے اس سے بڑا منتر چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ منتر ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کوئی کسی بھی قسم کا جادو ہے، خبردار کسی عامل جامل کے پاس مت جاؤ، یہ صورتیں کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں، یہ صورتیں کثرت سے پڑھو، اللہ ہر ورد کے لیے تکفیک من کل ورد، ہر ورد سے کافی، تکفیک من کل شر، ہر شر سے کافی ہے، تو یہ صورتیں بڑی جلیل القدر ہے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید تراویح کے اندر انشاءاللہ العزیز کل مکمل ہو جائے گا، یہ 30ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے مجھے